کہ یا رب میں تجھے اپنا رب مانتے ہوئے جس حالت میں میں ہوں میں تجھ سے راضی. واللہ یہ کرکس ہے اس پوڈ کاسٹ کا. تجھے اپنا رب مانتے ہوئے جس تو نے حالت میں ڈالا ہے. مجھے پتا تم سے بہت محبت کرتا ہے, تو نے میرے لیے بہترین پلان کیا ہوا ہے اور تو مجھے اس کا بہترین اجر دے گا قیامت کے دن. رضیت باللہ ربا. جب دنیا چھوڑ دیتی ہے اس بندے کو, اس مومنٹ پہ بھی اگر بندہ کہتا ہے نا یا رب, ساری کنیکشنز بند ہو گئے ہیں, اے میرے بندے تو ایک بار مانگ کے دیکھ تو صحیح, میں تیرا رب ہوں. میں پہلے بھی رب تھا جب تو یاشیاں کرتا تھا, مجھے بھول بیٹھا تھا, اور آج اس حالت میں بھی جب دنیا تجھے چھوڑ چکی ہے, nobody wants your company, nobody wants to listen to you, nobody wants to hang around with you, I'm your رب. تو بتا تجھے کیا چاہیے. اور جب اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں نا شیخ, جتنی بڑی پہاڑ ہی کیوں نہ ہو آپ کے آگے, مصیبتیں ہیں, پریشانی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نکالتے ہیں, اے آدم کی اولاد, اے میرے بندے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کر تو مجھے پا لے گا. I'm very near to you, میں تیرے بڑا قریب ہوں. فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ, اگر تو نے مجھے پا لیا سمجھ تو نے سب کچھ پا لیا. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی دوستی کتنی بڑی کانٹیکٹ ہے. اس سے بڑا کانٹیکٹ ہو نہیں سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ من عاد لی ولی فقد آذنت بالحرب. جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میری جنگ ہے اس کے ساتھ. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ کفار کیسے پرابلم سے ڈیل کرتے ہوں گے. واللہ دس از واٹ آئی تھنک. بہت صحیح بات. ایک بندہ جس کو پتہ ہے میرا جینا مرنا دنیا کی زندگی ہے, اور اس سے ایکسیڈنٹ دونوں ٹانگیں پر ٹوٹ جاتی ہیں اور ڈاکٹرز کاٹ دیتے ہیں اس کو, ٹانگے کو. Bro, how would he deal with this problem اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو؟ اسی لیے I have ہے seen people while living in the West amongst the non-Muslims. You know, once I got to know from a colleague کہ the colleague is working for as a part-time, as voluntarily for ایک سروس کے میں, کہ وہاں وہ نا فون پہ بیٹھے ہوتے ہیں, جسٹ وہ ہاٹ یا لائنز ہیں جس پہ نا کوئی بندہ جس کے ساتھ کوئی کلیمٹی ہو گئی ہے نا, کوئی ایسا ہو گیا, کوئی بہت لوڈ ون چلا گیا اس دنیا سے, کچھ اور مصیبت آ گئی ہے, تو دے گو کریزی, دے ڈو ناٹ ہیو اینی اینکر ویئر ٹو ہولڈ اینڈ اپنے آپ کو سنبھالنے کا. تو ان کے لیے انہوں نے ہاٹ لائنس بنائی ہوئی ہیں جہاں وہ بس کال کریں اور اگلا بندہ جسٹ ان سے بات چیت کرے گا تھوڑا بہت, اچھا چلو کوئی بات نہیں, اس طرح کر لو, کوئی پازیٹیوٹی کی بات انہیں بتائے گا. دس واز نیو ٹو می ایز اے مسلم, کیونکہ ہمارا ایٹ لیسٹ یہ تھا. ہماری بھی ہاٹ لائن ہے نا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي دس از واٹ آئی واز اباؤٹ ٹو سے, کہ ہماری تو بنی ہوئی تھی وہاں بنی ہوئی تھی, لیکن وہاں انہوں نے بنائی ہوئی ہے اویلیبل 24/7 اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید. آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا یا برو. ایون آپ صرف اللہ سے نا, آپ دل میں کہنا اللہ. پتہ کیا, جو عمران بن حسین تھے نا یار, سبحان اللہ, ان کو آخری ان کے 30 سال نا بیڈ پہ گزرے. ہی واز بیڈ ریڈن, ٹھیک ہو گیا, حتیٰ کہ پیپل ہیڈ ٹو ٹیک اے ہول ان ہز بیڈ ٹو ریلیو ہمسیلف. کچھ تابعین اور کہا کہ شیخ واللہ وی فیل سوری اباؤٹ, یعنی کہتے ہیں ڈونٹ بلیو ان مائی ہیڈ, ایسے باتیں نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جو میرے لیے اس میں خیر رکھی ہے نا, میں تمہیں بتا نہیں سکتا. حتیٰ کہ میرے صبر کی وجہ سے آئی کین لسن ٹو اینجلز دے سے سلام ٹو می اینڈ آئی ریسپونڈ ٹو دیئر سلام. اور he said what is pleasing to Allah is pleasing to me. This is what he said. What is pleasing to Allah is pleasing to me. اگر ہم یہ جو صبح شام پڑھتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا, اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے بعد نا آپ اللہ سے باتیں کر رہے کہ یا رب میں تجھے اپنا رب مانتے ہوئے جس حالت میں ہوں میں تجھ سے راضی. واللہ یہ کرکس ہے اس پوڈ کاسٹ کا. تجھے اپنا رب مانتے ہوئے جس تو نے حالت میں ڈالا ہے. مجھے پتا تم سے بہت محبت کرتا ہے, تو نے میرے لیے بہترین پلان کیا ہوا ہے اور تو مجھے اس کا بہترین اجر دے گا قیامت کے دن. رضیت باللہ ربا رضینا قسمت الجبار فینا. یا اللہ تو نے جو ہمارے لیے لکھ دیا نا, ہم اس پہ راضی ہیں, بس ہماری دعائیں آپ ہم سے راضی ہو جانا. اینڈ دس از دا الٹیمیٹ پیشنس انشاءاللہ. جب دنیا والے چھوڑ دیتے ہیں نا بندے کو, یعنی بندے کی ایسی ایج آ جاتی ہے کہ شاید اس کا ذہن پراپر کام نہیں کرتا. ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا, کہ وہ ارذل العمر ہوتی ہے, اس کو شاید سمجھ بھی نہیں آتی, بہکی بہکی بندہ باتیں کرتا ہے. اور انفارچونیٹلی گھر والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اٹس ٹو مچ ناؤ, یعنی یہ تو ایک برڈن سا لگ رہا ہے, بوجھ ہے. یعنی وہ کہتے ہیں یا اللہ اب آسانی کر دے. اب آسانی کر دے. آسانی کا انڈر لائن کیا ہوتی ہے وہ پتہ ہے. جب دنیا چھوڑ دیتی ہے اس بندے کو, اس مومنٹ پہ بھی اگر بندہ کہتا ہے نا یا رب,
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعم یا عبدی what do you want. ساری کنیکشنز بند ہو گئے ہیں. اے میرے بندے تو ایک بار مانگ کے دیکھ تو صحیح, میں تیرا رب ہوں. میں پہلے بھی رب تھا جب تو یاشیاں کرتا تھا, مجھے بھول بیٹھا تھا, اور آج اس حالت میں بھی جب دنیا تجھے چھوڑ چکی ہے, nobody wants your company, nobody wants to listen to you, nobody wants to hang around with you, I'm your رب. تو بتا تجھے کیا چاہیے. وہ جو آیت ہے نا ما غرک بربک الکریم, وہ یہاں فٹن ہوتی ہے کہ تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے غفلت میں ڈال دیا. اور اللہ ہم ایسے اللہ کو نا امیجن. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, واللہ یہ بات آتی ہے کہ یہ جو ثمرہ ہوتا ہے نا برو, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا شارٹ کٹ یہ ہے کہ بندہ اپنے ایمان کو عمل میں لے کے آئے, محنت کرتا رہے حتی احبہ. جب میرا بندہ عمل کرتا ہے نا تو ایک وقت ایسے آتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگ پڑتا ہوں. اور جب اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں نا شیخ, جتنی بڑی پہاڑ ہی کیوں نہ ہو, آپ کے آگے مصیبتیں ہیں, پریشانی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نکالتے ہیں. اور جب آپ ہو سکتا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں ہو, آپ پیچھے دیکھتے ہو, آپ کہتے ہو سبحان اللہ, یعنی اتنا کچھ میری زندگی میں ہوا, اور ایسی اوکیزنز بھی ہے میں نے کہا کہ بس یہ تو امپاسبل ہے, یہ کام نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے نکالا ایز اف کہ کوئی پریشانی تھی ہی نہیں. تو اٹس اباؤٹ ٹائم اللہ تعالیٰ کو پہچانے. اور اللہ تعالیٰ نا ایک حدیث میں بڑے پیارے انداز میں اپنے بندے کو ایڈریس کرتے ہیں, بلکہ تمام انسانوں کو ایڈریس کرتے ہیں. فرماتے ہیں یا ابن آدم, کیا پیارا انداز ہے کہ اے آدم کی اولاد, اے میرے بندے, اے محمد, اے عبداللہ, اے فلان, اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء وإن فتک فاتک کل شیء. اے آدم کی اولاد, اے میرے بندے, مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کر تو مجھے پا لے گا. آئی ایم ویری نیئر ٹو یو, میں تیرے بڑا قریب ہوں. فإن وجدتنی وجدت کل شیء, اگر تو نے مجھے پا لیا سمجھ تو نے سب کچھ پا لیا. اور اگر میں فوت ہو گیا ان اے سینس تیری میموری میں, یعنی اگر تو نے مجھے, اف یو مس می یو مسڈ ایوری سنگل تھنگ, تجھے کچھ بھی نہیں ملا. اور اخی ابو سعد, یہ پتہ ہے کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ کہہ رہے ہیں. اور یو نو ہیئر آئی فیل لائک مینشننگ دس, وی آل نو دیٹ اللہ از کنگ آف دا کنگس, اللہ از غنی, بے پرواہ ہے, اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ از ایون مالک الملک, اللہ تعالیٰ از دا کنگ آف دا کنگڈمس, اور خالق کل شیء, ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں. یعنی اللہ جو اتنے بڑے بادشاہ ہیں, سب سے بڑے بادشاہ ہیں اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے, جن کے ہاتھ میں ہے سب کچھ, وہ ایک بندے کے لیے اس طرح آفر کر رہے ہیں, ان کے لیے موجود ہیں. وہ جو حدیث ہے کہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں. مجھے ذرا یہ بتائیں, میں یہ پوائنٹ لانا چاہ رہا تھا, کون سا بادشاہ اس دنیا میں جس کے پیچھے ہم ہر وقت بھاگ رہے ہوتے ہیں, منسٹر سے میری سلام دعا ہو جائے, یہ میری پرائم منسٹر سے ہو جائے, یہ میری فلاں سے ہو جائے, جو ایکس پرائم منسٹر ہے اسی سے ہو جائے, ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں عام طور پہ بندہ, ٹھیک ہے. یعنی یہاں پہ ہمارا یہ ایٹیچیوڈ ہے, وہ جیسے اس کا ڈیزائر ہوگی نا اس طرح ہم اپنے آپ کو مولڈ کر کے وہاں پہنچنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کنگ آف دا کنگز ہے, اور یہ اتنی بڑی کولاسل میگنیفیشنٹ اور جائگینٹک کائنات کے خالق اور مالک ہیں, ہی از دیئر فار یو, ہی از ویٹنگ. 5 فیٹ کا بندہ. ہمارا جو کام ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم نے نا وہ پہلا قدم اٹھانا ہے. سو آئی تھنک میرے طرف سے تو لاسٹ جو میں سمجھا ہوں نا وہ یہی ہے کہ جو بندہ نا چاہے بڑی مصیبت میں ہے, چھوٹی مصیبت میں ہے, جو بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ رمضان نصیب کر دیا. اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نا یہ بھی آپ کے لیے ایک اپرچونیٹی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چلو ایک اور رمضان دیتا ہوں, دیکھتا ہوں یہ بندہ آتا ہے میری طرف, اس کو میں مصیبتوں سے ٹیسٹ کر رہا ہوں, اس کو میں چیلنج سے ٹیسٹ کر رہا ہوں. اٹس دا اونس از ناؤ آن یو اینڈ آن اس کہ ہاؤ ڈو وی رسپونڈ. کیا ہم ان ساری باتیں سننے کے بعد کیا کوئی قدم اٹھاتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کھولتے ہیں؟ کیا ہم وضو کرتے ہیں 2 رکعت رات کو سحری سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کے پڑھتے ہیں, اور سبحان اللہ سمپل یار یہی دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میری مصیبتیں ہیں اور یہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا اس کا کیا حل ہے, آئی ڈونٹ نو. اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے سمجھانا بھی ہے, آپ نے مجھے گائیڈ کرنا ہے, آپ نے مجھے روزہ بھی سکون سے رکھوانا ہے, میری نماز بھی ٹائم سے, میں سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے کروں, میں کوشش کروں گا, آئی ول ڈو مائی پارٹ, بٹ توفیق آپ کی طرف سے آتی ہے. سو یو نو جس کہتے ہیں نا ہینڈ یور پرابلمز اوور ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور آپ صرف فوکس کریں میں نے کیا کام کیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا پرومس کیا ہوا ہے,
قرآن میں جسٹ ایڈ کر رہا ہوں سورۃ الطلاق ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. اللہ نے پرومس کیا ہوا ہے کہ اگر تم میرے حوالے کر دو گے نا آئی ول سفائس فار یو. پورا قرآن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہی ہیں, اللہ تعالیٰ کے وعدے ہی ہیں. ہم بس ماننے والے بن جائیں اور تھوڑا سا عمل شروع کریں نا, کہیں سے شروع کریں. آئی تھنک یہی ہے کہ آپ کی پرابلم جو ہے نا وہ آپ کے سامنے, ایک تو وہی جب آپ نے بات کی تھی کہ یار اللہ تعالیٰ آپ کا کہیں نہ کہیں سے راستہ نکالیں گے نا, یہ آپ نے اللہ تعالیٰ توکل کریں گے, اللہ تعالیٰ کو ٹرسٹ کریں گے, ہی ول میک اے وے آؤٹ فار یو. میرا ایک فرینڈ ہے جس کی بہت قریبی ریلیٹیو, اس ہمیں بلڈ ریلیشن ہے, فرسٹ کزن بھی نہیں بنتے, بہت قریبی ہیں. وہ پاکستان کے نا یعنی ٹاپ 3 جو پوسٹس ہیں نا ان میں سے ایک ہیں, ٹھیک ہے. اس کو نا کوئی بھی پولیٹیکل مسئلہ ہو نا, کوئی بھی لیگل ہی ریلیکسڈ, ٹھیک ہے. تو ہاں باقی چیزوں میں وہ ٹینشن لے رہا ہوتا ہے کہ فلاں چیز مل جائے, فلاں وہ کام ہو جائے اپنی ہیلتھ کے حوالے سے. بٹ اگر کوئی پولیٹیکل ایشو ہو نا یا کوئی لیگل کیس ہو تو ہی از ریلیکسڈ. کیوں؟ کیونکہ میرے فلاں جو ہے نا وہ بہت پوسٹ پہ ہیں. تو ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی دوستی کتنی بڑی کانٹیکٹ ہے. اس سے بڑا کانٹیکٹ ہو نہیں سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ من عاد لی ولی فقد آذنت بالحرب, جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میری جنگ ہے اس کے ساتھ. اور کتنے ہی اسلاف کے قول ہیں, عبداللہ بن عباس سے بھی قول ہے اور مختلف, اللہ نے کتنے ہی قوموں کو تباہ کر دیا کیونکہ ان کے اپوزیشن میں ایک ولی تھا. اور اللہ نے کتنی ہی قوموں کو بچا لیا کیونکہ اس کے اندر اللہ کا ایک ولی موجود تھا. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت. اور کتنے ہی لوگ سبحان اللہ, بہت سارے اسلاف کے واقعات آتے ہیں کہ ایک وہ کشتی میں جا رہے تھے تو طوفان آ گیا اور طوفان میں سب ڈوبنے لگے اور کشتی ٹاپل کرنے لگی. تو انہوں نے دعا کی, یا اللہ تو نے ہمیں اپنا غضب دکھایا ہے, اب ہمیں بھی رحمت بھی دکھا دے. اور طوفان تھم گیا. ایک جی جو آپ نے بات کریں, سوری آپ نے ابھی ساری جو ایگزامپل دی نا اس میں نا مجھے ایک جیسے آپ نے اس بندے کی ایگزامپل دی نا کہ وہ جو ریلیکس ہے, یہ تھوڑی نا ایک گینگسٹر ٹائپ والی فیلنگ نہیں ہوتی کہ یار آپ اللہ کے ولی ہے نا تو اصل گینگسٹر آپ ہے, کوئی آپ کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا. چودھری صاحب کا جو بندہ ہوتا ہے نا وہ ریلیکسڈ ہوتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ, میں چودھری صاحب سے کی بات پتہ ہے کہ اس میں سارا جو کرکس ہے اس کی جو سارا آپ کو چودھری صاحب سے لائن سیٹ کرنے کے لیے بڑا تگ دو کرنی پڑے گی. آپ کو فلاں کسی پوسٹ پہنچنے کے لیے بڑی, اللہ سے کے ولی بننے کے لیے یقین جانے 5 منٹ بھی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. 3-4 طریقے ہیں اللہ کے ولی بننے کے, میں سے ایک مینشن کر دوں. سچی جب انسان توبہ کرتا ہے نا اللہ کے سامنے, آنسو بہاتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے, واللہ اسی ٹائم وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے ینگ اور لوگ سمجھتے ہیں یار میں کہاں بن سکتا ہوں, ابھی تو پتہ نہیں کتنے سال چاہیے. بہت امپورٹنٹ ہے آپ اس کو. تو ہم نا بس ریپنگ اٹ اپ, وہ یہ کہ اللہ کی جو خلت ہے, جو اللہ کی دوستی ہے وہ بڑی قریب ہے آپ کے. یہ تو تب انسان ہوگا, احساس ہوگا کہ جب انسان مرے گا کہ ہم نے کیا لوز کر کے آ گئے. سو اس رمضان اور رمضان کے مہینے میں جسٹ اچیو اٹ. تو ابھی سوال اللہ ہے کے ساتھ جی, یہ نا جنرل ایک انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے, کیا پورا رمضان مجھے محنت کرنی پڑے گی تبھی صرف اللہ کی خلت مل سکتی ہے, یا آج رات ہی میں لے سکتا ہوں؟ آپ آج رات تو لمبی ہے نا, آپ اسی پوڈ کاسٹ کو ابھی ہی اللہ سے سچی توبہ کریں, آنسو بہائیں اور کہیں کہ اللہ تجھ سے میں کس منہ سے مانگوں کہ میں ہوں, اور میں تجھ سے کیسے نا امید ہو جائے کہ تو ہے, اور میں تجھ سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے سوال کرتا ہوں. اور اللہ سے اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور کہیں اللہ آج کی بات ختم, پھر ہو جائیں گے پھر, لیکن توبہ کریں اور پلٹ جائیں اور امیجیٹ سٹیپس لیں انشاءاللہ. یقین جانیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ سب بدل دے گا. دس یو آر دس کلوز. اللہ کی میں نے خود فرمایا جنہ از ایز کلوز ٹو یو ایز یور شو لیس اینڈ جہنم از ایز کلوز ٹو یو ایز یور شو لیس. آپ کی مرضی ہے, آپ جو راستہ اڈاپٹ کر لیں. مطلب ہم سب کو عمر کی توفیق دے بوائز. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.